بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ جو یہ آگے جی باب اسم الفرس والحمار، جناب علی کہ کیا ہے باب اسم الفرس والحمار، کہ گھوڑے اور جو گدھے کا جو ہے نا نام رکھنا، گھوڑے اور گدھے کا نام رکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں سے بتا رہے ہیں کہ جناب علی باب اسم الفرس والحمار، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب دیکھو جی، وہ بھی قال حدثنا محمد بن ابی بکر قال حدثنا فضیل بن سلیمان قال عن ابی حازم عن عبد الله ابن ابی قتادہ عن ابی ان خرج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر نکلے تھے نا، ٹھیک ہے نا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو قتادہ سے نا فتخلف ابو قتادہ تو ماں بعض صحابی، تو ابو قتادہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے تھے، وہ ہوا محرم، ٹھیک ہے نا، اور وہ سارے کے ساتھ تمام ساتھی کیا تھے، ان کے محرم تھے، عمرے کے لیے جا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ ہوا غیر محرم، اور ابو قتادہ غیر محرم تھے، فراؤ حمارا وحشیا، تو ان کے ساتھیوں نے ایک کیا دیکھا ہے، حمار وحشی کو دیکھا، حمار وحشی، ٹھیک ہے نا، تو اس کو دیکھا۔ اب وہ ہمارے وحشی کیا ہوتا ہے، وہ مختلف اس کے بارے میں ہوتا ہے، ایک بات ہے کہ جی جیسے کہ زیبرا ہو گیا، زیبرا جو ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے وحشی جو ہوتے ہیں، تو اس کو دیکھا تو فرعو حمارن، تو بعض کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے، یہ اس میں سے، تو اب انہوں نے جب فرعو حمارن وحشین قبل ان یراہو، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے دیکھ لیا پہلے اس میں سے پہلے، فلما رأوہ ترکو حتی رأوا ابو قتادہ، تو انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ تو ہر اس میں تھے، احرام میں تھے، تو انہوں نے شکار نہیں کیا۔ تو پھر ابو قتادہ نے فراقب فرسن، تو ابو قتادہ جو تھے نا وہ گھوڑے پر سوار ہوئے، یقال له الجرادہ، اس گھوڑے کا نام کیا تھا، جرادہ تھا، فسألهم ان يناولوه صوته، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے میرا کوڑا تو پکڑانا ذرا، تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ابو فتناولہ، تو انہوں نے کیا کہ فابو فتتناولہ، ٹھیک ہے، تو مرہم، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے انہوں نے خود ہی لے لیا، ٹھیک ہے نا، فحملہ فاکر، اچھا جی، تو اب وہ سوار ہوئے گھوڑے پر، اور اس میں سے اس کی جو تھی نا، اس کی ٹانگیں جو تھی نا، اس کی وہ کاٹ دی، فاکر ہو، پھر اچھا جی، ثم اکلا، اچھا جی، پھر اس کو ذبح فاکر ہو، پھر اس کے بعد نا، ٹھیک ہے نا، تو اسے ذبح کرنے کے بعد ثم اکلا فاکلو، اچھا جی، انہوں نے بھی کھایا، پر نادیم، ان کو بعد میں وہ ہوا، افسوس ہوا، اوئے ہوئے، ہم تو محرم تھے تو ہم نے شکار کیوں کھا لیا، فلما ادرکوه قال هل معكم من شيء، اچھا جی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ آئے حاضر ہوئے، تو جب یہ لوگ آپ سے ساتھ ہوئے، تو واقعہ ذکر، تو اس نے فرمایا کہ اس کا گوشت تمہارے پاس کچھ ہے، قال هل معكم من شيء قال معنا رجله فاخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاکل، کہ ہمارے پاس کیا ہے، اس کی ایک ران ہمارے پاس ہے، تو اس نے اس گوشت کا تناول فرمایا، جرادہ، تو اس کا مطلب ہے کہ جانوروں کے نام رکھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نیل گائے کو بھی کہہ سکتے ہیں، نیل گائے، ٹھیک ہے نا، نیل گائے جو ہے، ٹھیک ہے نا، نیل گائے جو ہے اس میں سے، نیل گائے جو ہے، اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں جی، تو انہوں نے کیوں نہیں وہ کیا تھا، گھوڑا کیوں نہیں پکڑایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ شکاری کی مدد بھی نہیں کرنی چاہیے، ہم احرام کے آدمی، اس لیے ہم کیا نہیں کریں گے، شکاری کی مدد بھی نہیں کریں گے، تو ہم نے حسن سے عرض کیا، تو آگے کہا، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیا ہے، یہ انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے جو ہے نا، اس میں سے آپ تم نے کھا لیا، تو تم لوگوں نے تو شکار نہیں کیا نا، شکار تو انہوں نے کیا جو غیر محرم تھے، اور تم نے کوئی دعوت بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے سمجھیے،
یہ تم نے اس کی کوئی مدد نہیں کیا تم کھا سکتے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اچھا جی، ایک منٹ ٹھہر جائیں. اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی. تو آگے وہ بھی قال حدثنا حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا مان بن عيسى قال حدثنا أبي بن عباس بن سهل النبي عن جدي قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا فرس يقال له اللحيف. اللحيف بھی ہے اور لحيف بھی ہے. لیکن فقال بعضهم اللخيف. اللخيف اللخيف بالخاء. لخيف بالخاء. ویسے جی ان کے پاس جو تھا ایک جو تھا ایک گھوڑا رہتا تھا ہمارے باغ کے اندر. ٹھیک ہے نا. فی حایتنا فرس یقال له اللحیف. اس کا نام لحیف تھا. تو بعد میں کہا لخیف تھا، خاء کے ساتھ تھا، آنی تھا. ٹھیک ہے. یہ اس میں سے مسلم کا گھوڑا تھا، اس کا نام لخیف لحیف جو تھا. اس کا مطلب ہے کہ میں نے بتا دیا پہلے بھی کہ نام رکھنا کیا ہے، جائز ہے. جانور جو آپ پالتے ہیں اس میں سے کیا آ جائے گا، ان کا جو ہے نام رکھنا جائز ہو جائے گا. وہ بھی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم. اچھا جی. سمع يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأهوس عن أبي إسحاق عن أبي عمرو بن ميمون معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلی اللہ علیہ وسلم على حمار. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نا کہ ساتھ جو تھا نا بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. کنت ردف چاہیے تو میں دراز گوشت کے اوپر. کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار. میں حضور کا ردیف تھا. ردیف جو پیچھے بیٹھنے والا تھا کس کے اوپر، دراز گوشت کے اوپر. دراز گوشت ٹھیک ہے. گوشت کانوں کو کہتے ہیں، لمبے کانوں والا. ظاہری بات ہے. اب وہ جو تھا دراز گوشت تھا اس کا تو نام بھی کیا لینا ہے پھر، ادب کے ساتھ نام ہوگا نا کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سواری کی. تو کہتے ہیں کہ اللہ حمار یقال اللہ افیر. اس کو کیا کہا جاتا ہے، افیر. حضرات افیر. قال یا معاذ هل تدری حق اللہ علی عبادی وما حق العباد اللہ. کہ تو جانتا ہے اللہ کا بندہ اس میں سے. قل تو اللہ رسول عالم. قال فإن حق اللہ علی عباد ان یعبدوا ولا یشرکوا. کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور جو ہے نا اس میں سے اس کا شریک نہ کریں چاہیے. حق العباد اللہ اللہ یعذب. اچھا کہ اللہ یعذب من لا یشرک باللہ شیئا. جو اللہ سے شریک نہیں کرتا تو اس کو عذاب نہ دے. فقلت یا رسول اللہ افلا اچھا جی ابشر به الناس کے لوگوں کو خوشخبری نہیں دوں. قال لا تبشروا فیتکلوا. ورنہ کیا کریں گے، لوگ اسی پہ سہارا لگا کے بیٹھ جائیں گے. تو ان کو اتنی وہ نہ دے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی آگے ان کو جو تھا راز گوشت کا نام جو تھا افیر تھا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا جائے گا، فلا قال لا تبشروا فیتکلوا. ٹھیک ہے. تو اس میں سے وہ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. وہ اب آگے جی وہ بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سمعت قراءة انس بن مالك كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال لها المندوب. قال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. اچھا ہوا یہ پہلے بھی پڑھا بھی تھا ہم نے. ٹھیک ہے. کہ کہتے ہیں کہ جی رات کے وقت مدینہ میں کچھ خطرہ سے محسوس ہوا. تو نبی علیہ السلام نے ہمارا یعنی ابو طلحہ کا ٹھیک ہے نا گھوڑا آریتن منگوایا. تو اور پھر اس میں کیا کہ گھوڑے کا نام کیا تھا، مندوب تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ خطرہ تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا. وَإِنْ وَجَدْنَا لَبَحْرًا. البتہ یہ گھوڑا تو کیا سمندر ہے، سمندر دوڑتا بہت تیز ہے.
अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। इसका मतलब ये भी उसमें से आ गया। अब आ गया जी, बाब मा युस करो मिन शोमिल फरस है कि घोड़े की जो है ना, घोड़े के अंदर शोम होना, ठीक है ना, घोड़े के अंदर नहुसत होना, घोड़े की नहुसत से मुतालिक हदीस है ना कि घोड़े में नहुसत है कि नहीं। वो भी कॉल हसन अबू जमान कॉल हसन शुएब बिन ज़ुहरी और कॉल अखबरनी सालिम इब्न अब्दुल्लाह अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर कॉल समीअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नमा शुम फी सलासतिन। ये जो वो है नहुसत तीन चीज़ों में है, अल फरस वल मरअत वद्दार, घर और जो है ना औरत के अंदर। आगे देखो, वबीही क़ाल हदसना अब्दुल्लाह इब्न मसलमा था अन मालिक अन अबी हाशिम इब्न दीनार अन साहल इब्न साद इब्न साइदी सल्लम क़ाला इन काना फी शैइन, कि अगर नौसत होती फिल मरअति तो फिर औरत में होती, वल फरस से घोड़े के अंदर, वल मस्कन और रिहाइश के अंदर होती। तो अब समझो जरा। अच्छा जी, तो तीन चीजों को जिक्र कर गया, मनहूस कहा गया है। अब मसला ये है कि जनाब, ठीक है ना, ये क्या मतलब है कि इन तीन चीजों में क्या होता है, नहुसत होती है। इन तीन चीजों में नहुसत होती है, औरत के अंदर जो है और जो है घर के अंदर। तो अब समझो जरा। उम्मे सलमा की एक रिवायत में ना तलवार की भी क्या आ रही है, उम्मे सलमा जो है उसकी एक पेश करेंगे तलवार की भी। अच्छा जी। अच्छा, ये जो है ना हुस्न में ये फरमाया कि तीन चीजों के अंदर जो है ना नहुसत है, ये क्या था, ये कोई हुक्म के तौर पे नहीं फरमाया, अच्छा सिर्फ वैसे खबर दी है, ठीक है ना। ये उसमें से एक जवाब ये है कि उसमें से एक जवाब ये है। अच्छा, ये तो तीन चीजों का ना वो कहा गया ना, तो उम्मे सलमा की क्या आगे कि उसमें से तलवार का भी नहुसत का जिक्र है, ठीक है। इसका जवाब जो है ना ये हो जाएगा कि अगर नहुसत होती तो क्या था, इन तीन चीजों में ज्यादा होती, ये उसमें से आ गया। अच्छा जी। असल में देखो, इस्लाम तो क्या करता है, बदशगुनी और नहुसत को मना करता है, मिटाता है, ठीक है ना। ये जो था ना उसमें से। अच्छा, अब आगे जी, वो भी क़ाल हदसना अब्दुल्लाह बिन मसलम था अन मालिक अन अबी हाज़िम बिन दिनार साद बिन साद अन साद सईद रज़ी अल्लाहु अन्हु अन्नु सल्लल्लाहु क़ाल इन काना फी शैइन व फिल मरअति वल फरस वल मस्कन। वो कहते हैं कि जी, मालिक बिन अबी हाजिम ने, दिनार ने, उनसे साल बिन साइदी ने जो है ना कि रसूल सल्लम ने फरमाया कि नहुसत किसी चीज में अगर हो सकती तो औरत घोड़े और घर में होनी चाहिए थी, यानी इनका साथ बड़ा ताल्लुक है ना इंसान का, तो अगर होती तो बतरी के, इनके साथ बतरी की औला होनी चाहिए थी। हम्म, ठीक हो गया।
تو دیکھو اگر نوست ہوتی تو ان چیزوں، دیکھو نوست کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نوست ہوتی، بعض میں یہ لگ رہا ہے کہ جی ان میں نوست ہے، ان میں نوست ہے، ٹھیک ہے؟ تو تو ایک بعض جگہوں کے اوپر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایک وہ بتایا جا رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یوں بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو جاہلیت کے زمانے میں عام طور سے ان چیزوں میں نوست سن جاتی تھی، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں فرما رہے کہ جناب ان میں کیا ہے، مطلب تمہارے خیال میں، تمہارے زوم کے اندر تم لوگ ایسے سوچتے ہو کہ ان میں کیا ہے، نوست ہے. ایک معنی یہ ہو گیا. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہوتی تو گھر کی نوست کیا ہو سکتی ہے کہ گھر کیا ہو، آپ کے لیے کافی نہ ہو، ٹھیک ہے نا. عورت کیا ہو، بس زبان ہو، ٹھیک ہے نا. ایسے ہی کیا ہے، گھوڑے کی نوست، سواری کی نوست کیا ہوتی ہے، وہ تنگ ہے. تو یہ جو ہے نا اس میں سے